یتیم دے کر پھر معاذاللہ جو بہت بڑی فتنے کی بات کرتے ہیں، آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ آئے حیثیت کے ساتھ تھے۔ اب میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے فکر کو، نام نہاد اسلامی فکر کو اس غلط سوچ سے امپورٹ کیا ہے، ڈیرائیو کیا ہے، وہ سوچیں کہ وہ ظالم کہاں تک گئے ہیں۔ انہوں نے تو حضور علیہ السلام کی دیانت پر حملہ کیا ہے، آگے چل کر حضور علیہ السلام کی انٹیگریٹی پر حملہ کیا ہے، آپ کے مقدس اور پاکیزہ کردار پہ حملہ کیا ہے، آقا علیہ السلام کی مقدس نیت پر حملہ کیا ہے، حضور علیہ السلام کی حتیٰ کہ نبوت اور رسالت پر حملہ کیا ہے، اور اسلام کی بنیاد پر حملہ کیا ہے۔ اور یہ ایسے نادان لوگ ہیں آج کے نام نہاد جدید اسکالر بعض کہ جنہوں نے ان کی تمام تر ہرزہ سرائی سے آنکھیں بند کر لی اور خاموشی سے ان سے فکر کو مستعار لے کر اسلام کا ایک اپنا فکر ڈیولپ کر لیا۔ اب آپ سوچیں گے وہ حملہ کیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آئے تو اس پرپز کے لیے تھے، صرف ریفارمز کریں اور صرف ایک مورل بیہیویئر درست کریں، اور مدینے میں اس لیے بلائے گئے تھے کہ وہ ٹرائبز کے درمیان جو اختلافات میں آربیٹریشن کر کے مصالحت کروائیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب ان کی پولیٹیکل پاور بڑھ گئی اور ملیٹری پاور بڑھ گئی، 10 سال کے عرصے میں جنگیں ہوئی، پولیٹیکل اور ملیٹری پاور بڑھ جانے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں معاذ اللہ انہوں نے از خود یہ جو لا گیور کی پوزیشن ہے وہ ایزیوم کر لی اور اپنے ہاتھ میں لے لی، اپنی حدود سے معاذ اللہ تجاوز کرتے ہوئے۔ وہ ریفارمر نہ رہے، گویا انہوں نے معاذ اللہ صبر نہ کیا اور اس پر اکتفا نہ کیا کہ وہ صرف ریفارمر ہی رہیں، ریلیجس یا آربیٹریٹر ہی رہیں، انہوں نے پولیٹیکل اور ملیٹری پاور حاصل کرنے کے بعد لا گیور کی حیثیت کو ایزیوم کر لیا اور اپنے احکام مسلط کرنے لگے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اس قسم کی اتھارٹیز کو، اورینٹلسٹ کو، ان تحریروں کو اور ان کے ویژن کو ایک جدید روشن خیال فکر سمجھتے ہوئے قبول کیا تھا، انہیں چاہیے اس امر پہ غور کر کے کہ وہ اس تھاٹ کا آخری کنارہ کہاں جا کر پہنچاتے ہیں اور اس کا وہ نتیجہ کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کو کس طرح، ان کی پوری متاع کو کس طرح آگ لگا کر بھسم کرنا چاہتے ہیں۔ کہ اگر یہ جو اقدام انہوں نے اینڈ پر کیا کہ انہوں نے ایزیوم کر لی یہ پاور از خود، اس کا مطلب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو نبی بھی نہ تھے، ان کا تو ایمان حضور کی نبوت میں بھی نہیں ہے، ان کا ایمان آقا علیہ السلام کی رسالت میں نہیں ہے، وہ تو دراصل اس نبوت اور رسالت کو نگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو عرض کر دوں اس لیے کہ ان کے عقیدے میں جو پریزنٹ عقیدہ ہے ویسٹرن ورلڈ میں، نبوت اور رسالت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بعد ازاں جب عقیدے میں تغیر آیا ان کی تاریخ میں، تو انہوں نے بجائے نبی اور رسول ماننے کے انہوں نے تو خدا بنا دیا اور خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو ان میں تو اب لارڈ شپ کا عقیدہ ہے یا سن آف لارڈ کا عقیدہ ہے، گاڈ یا سن آف گاڈ کا۔ تو چونکہ ان کے ہاں تو رسول کا تصور رہا ہی نہیں، نبوت کا تصور، رسول کا تصور سرے سے رہا ہی نہیں، خدا اور خدا کے بیٹے کا تصور یہ آ گیا۔ نتیجتاً انہوں نے جب اسلام کے بارے میں سوچا تو وہ رسالت کو کس طرح اپریشیٹ کر سکتے تھے، وہ تصور نبوت کو پورے صحیح تناظر میں کس طرح سمجھ سکتے تھے، وہ رسالت اور نبوت کے مقام و مرتبہ کو کس طرح ویژلائز کر سکتے تھے کہ ان کے تو اپنی تاریخ سے